کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اجتناب کرو، ایسے گناہ جو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں کہ انسان کو، ایسے گناہوں سے بچو۔ پھر آپ نے پہلا فرمایا اور کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا فرمایا اور سحر جادو کا کرنا، پھر تیسرا فرمایا کسی نفس کو بغیر اس کے حق کے قتل کرنا، مطلب جس قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اس کو قتل کرنا، چوتھا فرمایا کہ ربا سود کا کھانا، پانچواں فرمایا کہ یتیم کے مال کو کھانا، چھٹا فرمایا کہ اس دن پیٹ پھیر کر جانا جب مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں جنگ ہو، پیٹ پھیر کے جانا مطلب جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور ساتواں فرمایا کہ پاک دامن بدکاری سے بے خبر بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا۔ پاک دامن عورتیں جو بھولی بھالی ہے، جن کے ذہن میں بدکاری کا کوئی خیال بھی نہیں ہے، ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگانا۔ تو یہ 7 گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں گنوائے، بترتیب گنوائے اور کہا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ ویسے تو عمومی اعتبار سے گناہوں سے یوں ہی بچنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو، جس کے بارے میں ہلاک کرنے کے الفاظ آئے ہو نہ آئے ہو، لیکن بچنا تو گناہوں سے چاہیے، اور ہمیں اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ گناہ ایسے خاص ہوتے ہیں، کچھ برائیاں ایسی خاص ہوتی ہیں جن کے تعلق سے وضاحت کی جاتی ہے کہ بھائی ان سے تو بچنے کی پوری کوشش کرو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر چیزیں کر سکتے یہ مت کرو، لیکن یہ معنی ہے کہ دیگر گناہوں سے بچتے ان سے اور زیادہ بچو۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب گناہ کی بات کی جاتی ہے تو عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار گناہ کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو کاش ہم اس لیکچر میں نہ آئے ہوتے، کاش ہم نے نہ سنا ہوتا تو کتنا فائدہ ہو جاتا تھا، کیونکہ سنے تو اب کیا کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم کو معلوم نہیں تھا، جب تک ہم نے سنا نہیں تھا تو ہم بچ جائیں گے۔ تو دیکھیے کچھ چیزوں میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کچھ چیزوں کا علم نہ ہو تو انسان بچ سکتا ہے، کچھ چیزوں میں، ہر چیز میں نہیں، لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ نے کسی چیز کو قبول کیا، کسی چیز کو ذمہ داری اٹھا لی، تو اس کے بعد کی پوری ذمہ داری آپ پر خود بخود عائد ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، لاگو ہو جاتی ہے۔ اس کو سمجھنا، ان ذمہ داریوں کو پڑھنا، جاننا اور عمل کرنا میرا اور آپ کا ذمہ ہے۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جو گناہ میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ وہ گناہ یاد رکھیے جن کا معلوم کرنا میرے اور آپ کے لیے واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے۔ یہ وہ چیزیں جو اسلام کی نفی کر دیتی، اس میں سے بہت ساری چیزیں یاد رکھیے۔ تو یہ جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ معلوم ہو گیا تو اب ہماری پکڑ ہوگی، نہیں معلوم ہو تو ہم بچ جائیں گے، یہ سوچ بہت غلط ہے، یاد رکھیے۔